پہنچاتا بھی رہا، چھوڑتا بھی رہا، سارا کچھ کرتا رہا، جتن کرتا رہا، لیکن اس کہما کہمی کے دور میں تجھے یہ خیال نہ آیا کہ جس طرح میں اپنی اولاد کو اس دنیا میں رہنے کے طریقے اور گر اور سلیقے سکھانے کے لیے ہمدم کوشش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سب کر رہا ہوں، اور میں اس مقام پہ تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ظاہری اسباب ہے جنہیں اپنانا، جس سے انکاری کوئی بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس وقت تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ جتنا جتن میں اس اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں رہنے والی عارضی زندگی کے لیے کر رہا ہوں، میری اولاد کی اصل زندگی تو میرے یا اس کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد شروع ہونے والی ہے، میں اپنی اولاد کی اس زندگی کے لیے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنی اولاد کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ سوچے کہ یہ خیالات ہر اس بندے کے دل میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں، سوچتا ہے کیسا بھی ہو جس شعبے سے بھی تعلق ہو کہ جب وہ کچھ کر نہیں سکتا، پہلے اولاد اس کی محتاج ہوتی ہے اور اتنی محتاج ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے ہر چیز اس نے کھانا پینا پہننا رہنا سہنا کہاں سے لینا ہوتا ہے جی؟ بولے آپ کی بات ہے، باپ سے لینا ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ تو دنیا کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جب کسی نے کسی سے کچھ لینا ہو ہے جی، کسی نے کسی سے کچھ لینا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، تو پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جائز تو جائز ہوئی وہ اس کی جس سے کچھ لینا اس کی ناجائز باتیں بھی مان لیتا ہے، اس کی ناجائز باتوں کو بھی سن لیتا ہے اور ان کو مان لیتا ہے، تو اس وقت پھر وہ بابا وہ بزرگ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف فوج چلے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، لیکن بندہ مومن تجھے اس وقت اپنی اولاد کو دین کی طرف، قرآن کی طرف اور اپنے حقوق کی طرف متوجہ کرانا ہے، جب اولاد تیری ہر جائز اور ناجائز بات کو سنتی بھی ہے اور تیرے اختیار میں رہتے ہوئے تیری ہر بات کو مانتی بھی ہے، اگر بر وقت تو نے یہ کام کر لیا تو جب یہ تیری اولاد پھر کسی مسلک پہ پہنچے گی، کسی عہدے پہ پہنچے گی، پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تجھے لوگوں کے سامنے آنسو بہانے نہیں پڑیں گے، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرمایا پھر یہ اولاد ایسی بن جائے گی کہ فرمایا یہ اولاد تیرے قدموں کے نیچے اپنی نگاہیں بچھاتی ہوئی نظر آ جائے گی، قدموں کے نیچے نگاہیں بچھاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن کب کہ جب اس اولاد کو تربیت کی ضرورت ہے، یہ بچے ہمارے بیٹھے ہیں سامنے چھوٹے چھوٹے، ان کے بالکل پاک صاف ستھرے ذہن ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ان کے ذہنوں میں کوئی فطور نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں کوئی دنیا کی اس وقت طلب نہیں ہے، ایسی ہے ان کے ذہنوں میں اس وقت کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اگر ہم نے اپنی اولاد کا خیال کر لیا، ٹھیک ہے، اور صرف انہیں دنیا والا سبب نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ دین کی طرف بھی متوجہ کر لیا، تو پھر کل اس مشکل وقت سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں کہ جس مشکل کے اندر آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے اور اس کا سامنا کر رہی ہے۔ بارکہ تربیت اولاد سے بات کرتے ہوئے یہ ساری باتیں اور پھر تربیت اولاد کا تذکرہ کرتے کرتے آج ایک ایسے فرزند کی تربیت کی طرف میں اور آپ پہنچ آئے ہیں کہ جس کی تربیت اللہ اکبر اور جس کے جذبہ احساس اور جس کے ادب والدین اور جس کے جذبہ قربانی کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے خود بیان فرما دیا ہے۔ جب تیری اولاد ایسی ہوگی کہ تو نے اسے دس دیا ہوگا کہ بیٹا دین کے لیے اگر جان چلی جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ نام لیتے ہیں کہ ہم یہ بات ہی کرتے ہیں نا اولاد کو یہ تربیت دو کہ بچہ دین کے راستے میں جان چلی جائے، تو ہمارا معاشرہ میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ ہر شعبے کا بندہ بیٹھا ہوا صرف اور اس طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ پتہ نہیں کہ مولوی صاحب ہماری اولاد کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، کہ ہماری اولاد کو لڑانا چاہتے ہیں، کہ ہماری اولاد کو افراتفری سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہمیں سب سے قیمتی انسان کی جان ہوتی ہے، ہر چیز سے انسان کی
جان ہوتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا جو جان اللہ کے راستے میں چلی جائے، روئے دھوئے پیٹے کیا کریں، ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کی بات کرنے کو ہمارا معاشرہ برائی سمجھتا ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ جو پڑھے لکھے جدید قسم کے لوگ ہیں نا، کہ یہ ایسے گفتگو سن کے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کسی ایسی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ادھر ہیں لیکن یہ بہت بڑی کچھ سازی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کہتے ہوئے ان کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ العظیم ہمارا اس تنظیم اور اس تحریک کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کا راستہ نہ واشنگٹن میں جاتا ہے، نہ یورپ میں جاتا ہے، نہ کہیں اور جاتا ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا تعلق اس نبی کی تحریک کے ساتھ ہے کہ جس کا راستہ سیدھا حکومت حضرات تک جاتا ہے۔